موضوع الدرس في عظمة كتاب الله تبارك وتعالى سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ثم إنه تعالى ندبهم إلى المصارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها فقال فاستبقوا الخيرات وهي طاعة الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله والتصديق بكتابه القرآن الذي هو آخر کتاب انزله. اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ خیر کے کاموں میں جلدی کریں، سستی نہ کیا کریں. اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ حج جو ہے وہ فرض علی الفور ہے، یعنی جب آدمی کے پاس استطاعت ہو جائے، پیسہ ہو جائے، توفیق ہو جائے، راستہ کھلا ہے تو فوراً حج ادا کرے، تاخیر نہ کرے. بعض ائمہ کے نزدیک تراخی میں بھی جائز ہے. اسی لیے حنابلہ نماز جو ہے وہ اول وقت میں پڑھتے ہیں کہ جلدی ادا کریں تاکہ سب سابقون الی الخیرات میں ہم شامل ہو جائیں. تو بہرحال ہر نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے، ہر بخشش والے کام میں جلدی کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے. وقال فاستبقوا الخيرات، خیرات کیا ہے؟ وہی اطاعت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں. واتباع شرعہ الذی جعلہ ناسخا لما قبلہ، اور اس شریعت کی یعنی شریعت سے مراد دین اسلام ہے، اس کی اتباع کریں کہ جس نے سارے ادیان کو ختم کر دیا ہے. والتصدیق بکتابہ القرآن الذی هو آخر کتاب انزلہ، اور اللہ کے قرآن کی تصدیق کریں، اس پہ ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ آخری کتاب ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری ہے. اور اس کی شان یہ ہے کہ لا کتاب بعدہ، جس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی قرآن نہیں نازل ہوگا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سب سے پہلی بات کی نا وہ یہی کہا کہ واہ ابتا الیوم انقطع عنا الوحی،
ہائے میرے پیارے ابا جان، آپ صرف آپ نہیں جا رہے بلکہ آج وحی کا آنا بھی بند ہو گیا۔ جب آپ نہیں آئیں گے تو وحی کس پہ آئے گی؟ تو اس لیے یہ قرآن جو ہے، جیسے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں اور یہ خاتم الکتب ہے، اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا انا خاتم النبیین وانتم خاتم الامم، میں اللہ کے نبیوں کے آخر میں ہوں، خاتم ہوں، اور آپ پر امت ختم، مجھ پہ نبوت ختم، اور کتاب اللہ کے بعد کوئی کتاب نہیں، الذی لا نبی بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ ولا معصوم بعدہ الی اللہ مرجعکم ایمادکم ایھا الناس وسیرکم الیہ یوم القیامہ۔ اللہ نے فرمایا تم سب نے لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کے دربار میں جانا ہے، اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، تو اس کے لیے تیاری کرنے کے کیا پیش کرو گے، کیا لے کے جا رہے ہو؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ أي فَيُخْبِرُكُم بِمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ فَيَجْزِي الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْكَافِرِينَ الْجَاهِدِينَ الْمُكَذِّبِينَ بِالْحَقِّ الْعَادِلِينَ إِلَى غَيْرِهِ بِلَا دَلِيلٍ وَلَا بُرْهَانٍ بل هم معاندون للبراهين القاطعة والحجج البالغة والأدلة الدامغة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر قیامت میں ہم تمہیں بتلائیں گے، کیا معنی؟ فیصلہ کریں گے، جزا دیں گے، صرف یہ نہیں کہ بتلا دیں گے، بتلانے کا معنی یہی ہوتا ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَيُخْبِرُكُم بِمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، پھر اللہ تمہیں بتائیں گے کہ تم نے حق سے کیسے حق سے تعلق توڑا ہے۔ فَيَجْزِي الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، جو سچے تھے، جنہوں نے سچ کی اتباع کی ہے، جنہوں نے حضور کی اتباع کی ہے، اللہ ان کو بدلہ دیں گے۔ وَيُعَذِّبَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو، جاہدین انکار کرنے والے، مکذبین بالحق حق کی تکذیب کرنے والے، العادلین عنہ الی غیرہ حق کو چھوڑ کے دوسرے راستے پہ جانے والے، بلا دلیل ولا برہان، کہ کوئی دلیل نہیں، کوئی برہان نہیں، لیکن حق چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بل هم معاندون للبراہین القاطعہ، بلکہ ان کو صحیح دلائل، یقینی دلائل سے بھی دشمنی ہے، والحجج البالغہ والادلۃ الدامغہ، اور اللہ نے سب مسائل کے لیے دلائل کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان معاندین کو اپنے عناد کی وجہ سے نہ دلائل کی طرف توجہ ہے، نہ اللہ کے رسول کے فرمان کی طرف توجہ ہے۔ وقال الزاغ فاستبقوا الخیرات، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ضحاک ایک اور ترجمہ کرتے تھے، وہ فرماتے تھے فاستبقوا الخیرات کا معنی یہ ہے کہ حضور کی امت خیرات میں بڑھ گئی، بھلائی میں بڑھ گئی، لیکن وہ پہلا حکم جو ہے، وہ پہلا قول جو ہے وہ زیادہ راجح ہے۔ وقولہ تبارک و تعالی عنہم بینہم وانکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم تاکید لما تقدم من الامر بذلک والنہی عن خلافہ۔ اللہ یہ حکم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ تاکید کی کہ میرے محبوب اگر آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کریں تو اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کریں، اور ان کی خواہشات کا اور ان کی باتوں کا کبھی خیال نہ رکھیں دل میں۔ فرماتے ہیں وَحْذَرْ مَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَاحْذَرْ أَعْدَاءَكَ الْيَهُودَ أَن يُدَلِّسُوا عَلَيْكَ الْحَقَّ فِيمَا يَنْهَوْنَهُ إِلَيْكَ مِنْهُ فَلَا تَغْتَرْ بِهِمْ وَإِنَّهُمْ كَذِبَةٌ كَفَرَةٌ خَوَنَةٌ۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، یہ تو کوشش کریں گے کہ آپ کو اپنی باتوں میں لگا کے حق کے راستے سے ہٹا دیں، لیکن آپ ان سے بچ کے رہیں، کیونکہ یہ یہود جو ہیں یہ بہت بڑی مکار قوم ہے، کاذبۃ یہ جھوٹے ہیں، کفرۃ کافر ہیں، خوانۃ خائن ہیں، ان کے اندر تمام دنیا کی جو برائیاں ہیں وہ یہود کے اندر ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ان پر نعمتوں کی بھی انتہا کر دی، لیکن یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ انہوں نے تکذیب کی بھی انتہا کر دی۔ یعنی اللہ نے یہود کو، بنو اسرائیل کو کتنی نعمتیں،
اللہ کے قرآن میں پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے تمہیں انبیاء بھی تم میں بھیجے وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا اور تمہیں بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور میں نے تمہیں وہ نعمتیں دی ہیں جو میں نے کسی کو نہیں دی۔ آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین۔ اور اللہ نے کتنی بڑی نعمت کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رسول اللہ بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں، اور جن کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، ان اصطفیتک برسالتی وبکلامی، اور پھر اللہ نے تورات جیسی عظیم جامع معنی کتاب عطا فرمائی، فیہا ھدی ونور، جس کے اندر ہدایت ہے، روشنی ہے، موعظہ ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسی بدبخت قوم ہے کہ جتنی نعمتیں آتی گئی اتنا یہ کفر میں بڑھتے گئے۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا کہ فرعون جیسے ظالم سے اس قوم کو چھڑایا۔ فرعون جو ہے وہ اپنی تاریخ میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں گزرا ہے، جس کو اللہ کا قرآن کہتے ہوئے فرعون ذی الاوتاد، وہ میخوں والا فرعون جو دشمنوں کے ہاتھوں میں میخیں گڑوا دیتا، اتنا بڑا ظالم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسے انداز میں سزا دی ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا سے گزر گئے، راستے بن گئے، پلیں بن گئی، طریق بن گئے، لیکن جب فرعون آیا تو غرق۔ اور جب غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، تو اب کہنے لگا آمنت بالذی کما آمنت بہ بنو اسرائیل، یا اللہ میں ایمان لاتا ہوں۔ میں اب ایمان لاتا ہوں، اب ایمان تمہیں یاد آیا جب مرنے کا وقت آ گیا۔ اس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا، یاد رکھو، جب آدمی مرنے کا وقت آ جائے، سکرات لگ جائے، جس کو حدیث میں ما لم یغرغر، یعنی غرغرہ لگ جائے۔ غرغرے کا کیا معنی؟ پانی ڈالو اندر نہ جائے، غرغر کر کے باہر نکلا، اس کو کہتے ہیں حدیث میں ما لم یغرغر۔ اس وقت کوئی ایمان لائے، توبہ کرے، کوئی دھیلے کا بھی فائدہ نہیں۔ اسی طرح جب قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے پھر توبہ کریں، کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے اب توبہ قبول نہیں ہوگی، نہ ایمان قبول ہوگا نہ توبہ قبول ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے آن وقت صحیح قبل، پہلے نافرمانیاں کرتے رہے ہو، ابھی ایک غوطہ آیا ہے تو خدائی بھی بھول گئی، وہ آپ کا اکڑ پکڑ بھی نکل گئی ساری۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ فرعون ہم تمہیں دنیا کے لیے عبرت بنا دیں گے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِمَنْ تَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے بدن کو ایسی عبرت بنائیں گے قیامت تک یادگار رہے، لوگ دیکھیں گے یہ فرعون پڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، اب دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، تمہیں دریاؤں سے خیریت کے ساتھ گزار دیا۔ آگے جب گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ بت بنایا ہوا ہے، اس کی پوجا کر رہے ہیں، تو خود نبی سے کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کا خدا ہے نا ایسے ایک ہمیں بھی تو بنا دو نا۔ موسیٰ علیہ السلام جوش فرمایا انکم قوم تجہلون، بڑے جاہل، یعنی فوراً شرک کی طرف مائل ہو گئے۔ اللہ کا پیغمبر کوہ طور پہ گئے اللہ کے حکم سے تورات لینے کے لیے، اور انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ یہ ایسی بدبخت قوم۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا عذاب دیا کہ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے فرمایا کہ بندر اور خنزیر بن جاؤ۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی، معافی ملی، معافی مل گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ایسا کرو کہ جو تمہارا پہلا وطن ہے نا بیت المقدس، اس کی طرف چلو۔ اب وہاں چل پڑے۔
جب وہاں قریب آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جی ہم تو نہیں جاتے، ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بہت بڑی سخت لڑاکا اور بہادر قوم ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندو، اللہ کا حکم ہے، تم چلو، اللہ فتح دیں گے۔ اور آدمی آئے، انہوں نے آگے سمجھایا کہ اللہ نے اتنا بڑا انعام، ادخلوا الباب فاذا دخلتموہ، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو فتح تمہاری ہوگی۔ تو انہوں نے کہا جی، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، پہلے ان کو نکالو پھر ہم جائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو گستاخی کی انتہا کر دی، کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم جاؤ خدا کو لے جاؤ، جا کے لڑو، ہم نہیں جاتے۔ اب اندازہ کرو قوم کا کہ اللہ نے کتنی احسان کیے ہیں، لیکن انہوں نے ہر جگہ نہ فرمایا۔ اب اللہ کا حکم آ گیا کہ یتیہون فی الارض، کہ یہ 40 سال تک اسی صحرائے سینا کے اندر پھرتے رہیں گے، نہ یہ مصر جا سکیں گے نہ بیت المقدس جا سکیں گے، اسی میں بھٹکتے رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، پھر اللہ نے ظللنا علیکم الغمام، اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا، وانزلنا علیکم المن والسلوى، اللہ نے من و سلوہ اتارا۔ کچھ عرصہ کھایا، کہنے لگے جی اب ہم کھاتے کھاتے تنگ آ گئے، مہربانی کرو کوئی تھوم، کوئی بصل، کوئی دال شال کا انتظام کریں۔ یہ آپ کے جو ہندو ہیں نا، اصل میں یہ یہود اور ہنود ایک ہیں نا، تاریخ دیکھو نا، یہ بھی گائے کو پوجا کرتے ہیں نا، تو انہوں نے بھی تو جب سامری نے بچڑا بنایا تھا تو اس کی پوجا کرتے تھے، یہ وہی چلا آ رہا ہے نا سلسلہ۔ اچھا، وہ بھی بصل اور تھوم اور دال مانگتے تھے، یہ بھی ویجیٹیرین ہے، سبزی کھاتے ہیں، یہ ایک نسل ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہر نعمت کا انکار کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پڑھی کتابوں میں، انتظار کر رہے ہیں، جب حضور پاک آ گئے مخالف ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، خیبر میں قتل کرنے کا ارادہ کیا، مدینہ منورہ میں مسجد ضرار بنائی، احد میں شکست کا باعث بنے کہ عبداللہ ابن ابی اپنے 450 آدمیوں کو لے کے واپس آ گیا، تو مجاہدین کا مورال جو تھا وہ ٹوٹ گیا کہ ہماری جماعت آدھی ٹوٹ گئی، جنگ سے بھی پہلے ٹوٹ گئی۔ یہ اتنا بڑے ظالم۔ اور اسی طرح ایک بات یاد رکھو، اللہ کرے شاید تمہیں یاد رہے، کہ حضور پاک نے فرمایا نا کہ پہلی امتیں جو ہیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئیں، میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان میں 72 کے 72 جہنمی ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سا؟ کہ ایک حدیث میں فرمایا اہل السنت والجماعہ، دوسری روایت میں انہوں نے پوچھا حضور اہل السنت والجماعہ سے مراد کون ہے؟ فرمایا الا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلیں گے۔ کیونکہ اگر حضور کے راستے کا منکر ہے تو اہل سنت نہیں ہے، حضور صحابہ کے اجماع کا منکر ہے تو وہ ما انا علیہ واصحابی سے خارج ہے۔ تو اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کو دماغ میں رکھیں، وہ 72 فرقے جو ہیں نا جی، جو جہنمی فرقے ہیں، جن میں خوارج ہیں، روافض ہیں، معتزلہ ہیں، قدریہ ہیں، مشبہہ ہیں، کرامیہ ہیں، جہمیہ ہیں، 72 فرقہ سب کے سب جہنمی، اور وہ سارے فرقے جو ہیں یہودیوں کے۔ یہ بات یاد ہے، یہ بات ہمیشہ دماغ میں رکھنا کہ ان تمام فرقوں کے بنانے والے کون ہیں؟ یہود۔
چلو باقی فرقے تو خیر تمہیں سمجھنے مشکل ہو جائے گی کیونکہ تمہارے ملک میں ہے ہی نہیں نا، تمہارے ملک میں نہیں ہے نا کرامیہ، قدریہ، جہمیہ، یہ تمہارے ملک میں تو ہے ہی نہیں، تو ایسے تم کیا سمجھو ان کے بارے میں؟ موٹی بات یاد رکھو کہ تمہارے میں یعنی ملک میں جب شیعہ تو ہے نا، تو شیعہ کی بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ عبداللہ ابن سبا یہودی۔ اس کا جو بانی ہے، جس نے بنیاد رکھی ہے، وہ عبداللہ ابن سبا۔ اس کے بعد کون ہے؟ حسن ابن سبا، وہ بھی یہودی۔ عبداللہ ابن سبا بھی یہودی۔ اچھا، خوارج ہیں، خوارج وہ ہیں جو اہل بیت کے دشمن ہیں، روافض وہ ہیں جو منکرین صحابہ ہیں، جو حضرت ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتے، اگر کہتے بھی ہیں تو یہ تقیہ ہے، اندر سے نہیں مانتے، یہ باتیں کرتے ہیں نہیں جی نہیں ہم تو کبھی صحابہ کو گالی نہیں دیتے ہیں، یہ باتیں۔ مجھے یاد ہے میں بہاولپور میں اس وقت جامعہ عباسیہ ہوتی تھی، اب جامعہ اسلامیہ بن گئی ہے، تو اس میں پڑھتا تھا، تو ہم چند لڑکے جیسے کتابیں لے کے جا کے لائٹ پہ بیٹھتے ہیں رات کو اسٹڈی کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، مطالعے کسی پارک میں جا کے بیٹھ گئے جہاں جگہ بھی ہوئی اور لائٹ بھی اچھی ہو، تو ہم جا رہے تھے تو آواز آ رہی تھی تقریر کی، تو مجھے ساتھیوں نے کہا کہ جی یہ شیعہ کا ایک بہت بڑا مجتہد ہے، بہت بڑا ان کا عالم ہے جو تقریر کر رہا ہے، اور یہ واحد آدمی ہے جو صحابہ کے خلاف کبھی نہیں بولتا۔ تو چلتے ہیں ذرا اس کی بات سنیں کیا کہتا ہے۔ تو اس وقت ان کی وہ پہلے جو ہوتے ہیں نا ذاکر، وہ پڑھ رہے تھے، اس کے بعد اس نے تقریر کرنی تھی، اب مجھے نام نہیں آ رہا، وہ بڑا ان کا مجتہد تھا، بڑا مشہور مجتہد تھا ان کا۔ خیر ہم چلے آئے، ہم دور کھڑے ہو گئے کنارے پہ، سڑک کے کنارے، اسپیکر وہاں تو بڑے بڑے اسپیکر ہوتے ہیں نا جی، آواز آ رہی تھی، تو اب وہ مجتہد صاحب جب تشریف لائے نا جی، اس نے جب خطبہ شروع کیا تو اس نے کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی اہل بیتہ وعلی سید فاطمۃ الزہراء المظلومۃ المحرومۃ عن ارث ابیہا لعن اللہ من حرم عن ارثہا۔ میں نے کہا جی یہ صحابہ کو گالی نہیں دیتا، میں وہ تو خطبے میں گالی دے رہا ہے بدبخت، وہ تو کہہ رہا ہے کہ اس بی بی فاطمہ پہ سلام ہے جو مظلوم ہے، بیچاری محروم ہے، جس کے باپ کا ورثہ اس کو نہیں ملا اور ظالموں نے ورثہ چھین لیا۔ میں کہا یار اس سے بڑی گالی بھی کوئی ہے دنیا میں؟ ہم کہتے ہوئے گالیاں نہیں، یہ تو شروع کر رہا ہے خطبہ، آگے پتہ نہیں جا کے کیا رنگ دکھلائے گا۔ تو اللہ کے بندے یاد رکھو، اور یعنی ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ فدق جو ہے وہ میراث تھا بی بی فاطمہ کا، ابو بکر و عمر عثمان نے چھین لیا۔ حضرت ابو بکر سے مانگنے کے لیے بی بی صاحبہ گئی تو نہیں مانا، اور ایک ان کی کتابوں میں ہے کہ حضرت عمر نے غصے میں آ کے دروازے کو پاؤں مارا، اور دروازہ جو گرا تو بی بی فاطمہ کا حمل تھا وہ گر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان سے کہو کوئی مسلمان ایسی باتیں برداشت کر سکتا ہے، لکھ سکتا ہے؟ چلو مسلمان ہی چھوڑو، کوئی انسان حضور کی بیٹی کے بارے میں یہ تعریف کر رہے کہ پیسے لینے کے لیے، میراث لینے کے لیے گئی اور یہ ہوا۔ یار تیری بیٹی بھی کورٹ میں جائے، تم کہتے ہو خلاص میری بیٹی نہیں ہو، آج کے بعد تم عدالت میں چلی گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے سیدنا ابو بکر سے مانگا تھا، یاد رکھو۔ فدق ایک جائیداد ہے جو خیبر کے علاقے میں ہے، فتح ہونے کے بعد حضور نے وہ اپنے لیے رکھ لی تھی، اسی میں حضور اپنی بیویوں کو خرچہ بھی دیتے تھے، بیٹیوں کو بھی دیتے تھے، مسکینوں کو، غریبوں کو، غلاموں کو، یتیموں کو بھی دیتے تھے، ساری زندگی اس کا یہی عمل رہا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا، اس نے کہا کہ سیدہ تم جانتی ہو
کہ تم مجھے اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ عزیز ہو. مجھے ساری کائنات میں عزیز حضور کی ذات تیرے ابا کی ذات تھی، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے تو اپنی ساری جائیداد تیرے بابے کے نام پہ اور دین پہ لٹا دی ہے، میں تیرا ورثہ کھا جاؤں گا. انہوں نے کہا بی کیا سوچ رہی ہو؟ تیرے ابے کا فرمان ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. حضور نے فرمایا کہ ہم جتنے اللہ کے نبی ہیں ہمارا میراث نہیں ہوتا. حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے فرمایا کہ لا نرث دینارا ولا درہما انما ترکناہ فہو صدقۃ. حضور نے فرمایا ہم نے کوئی درہم دینار اپنا مال نہیں چھوڑا، اگر کچھ ہے بھی تو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو. تو بی بی صاحبہ کو جب حدیث پہنچ گئی بات ختم ہو گئی. اسی لیے بخاری شریف میں فلن تتکلم حتی ماتت، پھر بی بی نے اپنی موت تک بات ہی نہیں کی. بس حدیث آ گئی، حضور کا فرمان آ گیا، بات ختم ہو گئی. اچھا اگر کہتے نہیں بی بی ناراض ہو کے آ گئی اور بی بی پھر موت تک نہیں بولی، حضور کی حدیث پر اگر ناراض ہوتی ہے تو جو حضور کی حدیث پر ناراض ہو جائے اس کے بارے میں فتویٰ تو پوچھو کیا ہوگا. کوئی عقل کی بات کرو، کیا کہہ رہے ہو. اور پھر ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ حضرت ابو بکر نے نہیں دیا، عمر نے نہیں دیا، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں دیا، تو حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے ہیں نا، حضرت حسن بھی تو خلیفہ بنے، ان نے کیوں نہیں دیا؟ تو اگر فتق نہ دینے کی وجہ سے ابو بکر عمر عثمان ظالم ہے تو پھر علی. بعض شیعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ او جی حضرت علی کس کو دیتے، ان کی تو بیوی تھی نا، کس کو دیتے؟ بھائی شریف آدمی، حضور کی اگر میراث تقسیم کرنی ہے تو 8واں حصہ حضور کی بیویوں کا بنے گا نہیں بنے گا، وہ ان کو کیوں نہیں دیا؟ صرف بی بی فاطمہ کا حصہ تھا، بیویوں کا نہیں تھا. حضرت عباس حضرت فضل کا نہیں تھا. کیا کہہ رہے ہو؟ بلکہ حضرت علی نے یہی فرمایا کہ میں اس میں وہی عمل کروں گا جو ابو بکر عمر عثمان نے کیا، کہ یہ جائیداد اسی طرح رہے گی، اس میں حضور کی بیویوں کو خرچہ دیا جائے گا اور اہل بیت کو بھی خرچہ دیا جائے گا، اور جو بچ جائے گا وہ صدقہ خیرات کر دیا جائے گا. یہ کسی کا میراث نہیں ہے. اور یہ مسئلہ بھی تم نے کبھی سمجھا ہے یا کسی نے تمہیں سمجھایا ہے اللہ عالم کہ نبی کا میراث کیوں نہیں ہوتا؟ بھئی ہر بندے کا میراث ہے نا، بندہ مر جائے تو میراث ہے نا بھائی. اس کے لڑکے ہیں تو ان کو 2 حصے ملیں گے، لڑکی ہیں تو 1 ملے گا، بیوی ہے تو اس کو 8واں حصہ ملے گا، اگر اس کی اولاد ہی نہیں ہے تو بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا. تو وجہ کیا ہے کہ نبی کا میراث نہیں ہوتا؟ علماء نے فرمایا کہ ایک تو اللہ نے اپنے انبیاء کو دنیا کی میل سے محفوظ رکھا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میراث کی وجہ سے بعض اوقات اولاد جو ہے نا دعا مانگتی ہے کہ ابا مرتا ہی نہیں، سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، مرے جان چھٹے ہمیں جائیداد ملے. کتنے بیٹے ہیں جو رات دن دعائیں کر رہے ہیں، کتنے بھائی ہیں جو دعائیں کر رہے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں جو دعائیں کر رہی ہیں کہ پتہ نہیں کب مرے گا ہمیں میراث ملے گا. تو اگر حضور کے بارے میں یا کسی نبی کے بارے میں کوئی امتی یہ تمنا کر لیتا کہ میراث ہے اس لیے آپ فوت ہوں، اس کا تو ایمان ہی ختم ہو جاتا نا. اس لیے اللہ نے انبیاء کا میراث رکھا ہی نہیں، نہ میراث ہوگا نہ کوئی غلط تمنا کرے گا. تو یاد رکھیں کہ اس شیعہ کی بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ اچھا وہ 72 فرقہ جو ہے ان سب کی بنیاد رکھنے والے یہودی ہیں. اور ایک قدم آگے بڑھ کے میں عرض کروں کہ آج بھی یعنی اس 14ویں صدی میں یا 13ویں صدی میں
بلکہ حضور پاک کی زندگی مبارک سے لے کر آج تک جتنی عالم اسلام کے خلاف فتنے ہو رہے ہیں، عالم اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، جتنی عالم اسلام کے خلاف دشمنیاں ہو رہی ہیں، یہ ان سب کے پیچھے بھی یہودی کا ہاتھ یاد رکھیں۔ یہ دیکھیں نا کہ اسلامی ملکوں میں قتل ہے، خون ریزی ہے، فساد ہے، بچے عورتیں قتل ہو رہے ہیں، نہ دن کو چین ہے، نہ رات کو چین ہے، نہ کھانے کو ملتا ہے، نہ پینے کو ملتا ہے، ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ پر ان سب کے پیچھے کون ہے؟ یہودی ہے۔ کوئی مسلمان ایسی بات کر سکتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہودی اس انداز میں واردات کرتے ہیں کہ تمہارے بندوں کو رکھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، ان کا برین واش کیا جاتا ہے، ان پہ لاکھوں روپے خرچ کر کے تیار کر کے بھیجا جاتا ہے، اور ان کے دماغ میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ملکوں کے جتنے حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، وزیر ہیں، یہ سارے کافروں کے غلام ہیں، کافروں کے نوکر ہیں، یہ تو گویا ان میں سے ہوئے نا، ان کو مارو بدبختوں کو، جب ماریں گے تو فتنہ ہوگا نا۔ چلو بھائی یہ تو بیچارے ہمارے حاکم گناہگار ہوں گے، حضرت عثمان کا کیا قصور تھا؟ اس میں بھی یہودیت نے ان کے دماغ میں بٹھا دیا تھا کہ حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو عہدے دے دیے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو جائیدادیں دے دی ہیں، اور یہ ان کے دماغ میں بٹھا دیا تھا کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، ان میں ایک آدمی کے پاس ایک خط تھا، اور خط جو ہے اس پہ حضرت عثمان کی مہر تھی، اور گورنر مصر کو لکھا گیا تھا کہ یہ خط آ رہا ہے، اور یہ فلاں فلاں بندے جو ہیں جب وہاں پہنچے ان کو قتل کر دو۔ حالانکہ اس خط کا حضرت عثمان سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسی خط کو بنیاد بنا کر وہ پارٹی جو تھی حضرت عثمان کے خلاف ہو گئی۔ ان میں تو ابو بکر کا بیٹا بھی ہے، محمد بن ابی بکر بھی ہے۔ اب دیکھیں اگر وہ بڑے لوگ شکار ہو سکتے ہیں تو آج کے مسلمان کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ حضرت ابو بکر کا بیٹا محمد ابن ابی بکر، اس نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی مارنے کے لیے۔ انہوں نے دیکھا اور کہا واللہ اگر آج تیرا باپ یہاں ہوتا تو ایسی میری توہین نہ کرتا۔ حضرت عثمان کا پانی بند کر دیا گیا، 90 سال کی عمر کا بوڑھا آدمی ہے، پانی بند ہے، محاصرہ ہے، گھر کو گھیرا دیا ہوا ہے، کھانے کو نہیں ہے، اور حضرت پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور چند دن گزرتے تو ویسے پیاسے ہی شہید ہو جاتے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مدینہ کو بھی خطاب کیا، اور وہ جو 900 آدمی تھا جنہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا، اور ان کی قیادت کرنے والا کون تھا؟ محمد بن ابی بکر تھا، اور محمد بن ابی حذیفہ تھا۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے تھے، صحابہ کے بیٹے۔ حضرت عثمان نے اندر سے سیڑھی رکھ کے دیوار سے گردن باہر کر کے فرمایا کہ مدینے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب مدینے والوں کو پانی نہیں ملتا تھا اور بئر روما جو ہے وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اور وہ یہودی پیسوں سے بھی مسلمانوں کو پانی بدبخت نہیں دیتا تھا، تو حضور نے مسجد میں بیٹھ کے اعلان فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں پہ وقف کر دے، انا اضمن له الجنہ، اس کی جنت کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو تم گواہی دو کہ 20,000 درہم میں نے وہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں پہ وقف کیا اور حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا واجبت، اللہ نے تیرے لیے جنت واجب کر دی ہے، وہ میں نے کیا تھا۔ سب نے کہا کہ نام سچ کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا تو آج میرا پانی بند کیا جاتا ہے؟ میں نے سارے مدینے والوں کو پانی پلایا، آج مجھے پانی نہیں ملتا۔
اور آپ نے فرمایا کہ یاد ہوگا کہ غزوہ جیش العسرہ کے موقع پر جب حضور جنگ کی تیاری فرما رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ بھائی سارے چندہ دو، مدد کرو کہ مشکل کا وقت ہے اور بہت لمبا سفر ہے اور بہت بڑے عظیم دشمن روم سے ہمارا جنگ ہوگی اور ان کی مسلح افواج ہیں۔ تو سب صحابہ نے چندہ دیا۔ حضور نے فرمایا عثمان تم کیا دیتے ہو؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ بماسا مان کے میں دوں گا۔ آپ نے فرمایا ضد اور دو۔ انہوں نے کہا حضور اچھا 300 میں اور دوں گا۔ آپ نے فرمایا ضد اور دو۔ حضرت عثمان نے کہا حضور میں 300 اور دوں گا۔ تو 900 اونٹ بماسا دو سامان کے میں نے دیا اور دراہم و دینار کا ڈھیر لا کے حضور کی گود میں میں نے ڈالا، اور حضور ان پیسوں سے کھیل رہے تھے خوشی سے اور فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو جو بھی کرے تمہیں نقصان نہیں ہوگا، تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا۔ یہ حضور نے فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا اسی لیے میرا گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور نے پہلے میری اپنی ایک بیٹی سے شادی کی، بی بی ام کلثوم سے، وہ فوت ہو گئی، پھر بی بی رقیہ سے شادی کی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ تو حضور نے صحابہ میں فرمایا کہ واللہ خدا کی قسم ہے اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان کو دیتا۔ یہ حضور نے فرمایا۔ میں کہا اسی لیے مجھے قتل کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے مدینے والوں سن لو، یہ میرا آج آخری تقریر ہے، میں جا رہا ہوں، میرا آخری خطاب ہے۔ میں آج بھی الحمدللہ خلیفۃ المسلمین ہوں، خلیفہ رسول اللہ ہوں، اور پوری طاقت ہے میرے پاس۔ میں اگر اشارہ بھی کر دوں تو 900 آدمی کی بوٹیاں بھی مدینے میں نہیں ملیں گی، لیکن میں اپنی جان بچانے کے لیے محمد مدنی کے شہر میں خون ریزی نہیں کرا سکتا، میں کسی کو قتل نہیں کرا سکتا۔ تم نے آپ نے فرمایا اچھا یاد رکھو حضور فرماتے ہیں کہ کسی کو قتل کیا جائے گا تو کیوں کیا جائے گا؟ یا تو وہ قتل کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا النفس بالنفس، اور تم سب گواہ ہو کہ میں نے کبھی کسی جانور کو بھی قتل نہیں کیا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس کو قتل کیا جائے گا جو شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے، اور میں نے الحمدللہ زمانہ اسلام تو اسلام زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، تو کیوں مجھے قتل کیا جا رہا؟ کوئی وجہ تو بتاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو پیغام بھیجا کہ امیر المومنین آپ پہ جان دینے والے جان ساران مدینے میں تڑپ رہے، میرے دونوں بیٹے آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں حسن حسین پہرے دینے کے لیے، اور حضرت معاویہ لشکر لے کے شام سے چل پڑے، آپ حکم تو دیں۔ فرمایا علی میں حکم نہیں دے سکتا، یہ میری جان لینا چاہتے ہیں، میں مدینے میں قتل کا حکم کیسے دے سکتا ہوں؟ اور دوسرا فرمایا علی میں اور کسی سے نہیں کہتا، تم سے کہہ رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا، میں نے حضور پاک کو دیکھا، دعا کریں اللہ ہمیں بھی خواب میں حضور کی زیارت نصیب، دل سے دعا کریں اللہ ہم گنہگار ہیں، تو نے ان گندی آنکھوں کو کعبہ بھی تو دکھلایا ہے، مدینہ بھی تو دکھلایا ہے، تو قادر ہے حضور کا چہرہ بھی دکھا، حضور کی زیارت نصیب۔ یا اللہ وما ذالک علی اللہ بعزیز، میرا مولا تیرے آگے کیا مشکل ہے؟ ہمارے اعتراف ہے ہمیں کہ ہم گناہگار ہیں، اعتراف ہے ہمیں کہ ہم بد کردار ہیں،
اعتراف ہے ہمیں کہ ہم نے تیرے سارے حدود اللہ کو توڑا ہے، لیکن تیرے بندے ہیں اور تیرے نبی کی امت ہیں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وما ابو بکر، حضرت ابو بکر عمر بھی بیٹھے ہیں۔ جب سامنے ہوا تو حضور نے فرمایا عثمان ہم تو افطار میں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ ہی روزے تھے نا جب شہید ہوئے؟ تو نے فرمایا کہ میں نے تو آج شہید ہو جانا، میں نے تو حضور کے ساتھ افطار کرنا۔ اور اپنی بیوی نائلہ سے فرمایا کہ میرا پاجامہ نکالو۔ بیوی صاحبہ نے پاجامہ دیا، پاجامہ پہنا، اور میرا کوئی اچھا کرتا نکالو، کرتا پہنا۔ اور میں ہمیشہ چادر باندھتا رہا حضور کی سنت کے طور پہ۔ پاجامہ اس لیے پہنا ہے کہ مجھے قتل کر لے گا، جب مجھ پہ حملہ کرے تو میں انسان ہوں، گر جاؤں تو میرا سطر ظاہر نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولا نقول الا كما يحب ربنا ويرضى، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بی بی نائلہ فرماتی ہے مجھے قرآن دیا، قرآن دو۔ بی بی نے قرآن دیا اور اس کے بعد فرمایا تم نے میری بڑی خدمت کی، میں تمہارے حق ادا نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اب وہ سارے جو ان کے دشمن تھے وہ دیواریں کھلا کے اور حضرت قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اسی آیت میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کافی ہے، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ اسی آیت میں آپ کا خون گرا ہے، ظالم نے لوہے کی سلاخ ماری، آپ کا سر مبارک پھٹ گیا۔ زبان پہ یہی آیت مبارک تھی، بی بی نائلہ نے ہاتھ دیا تلوار کو روکنے کے لیے، اور ظالموں نے بی بی کا بھی حیا نہیں کیا، اس کی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اس ساری سازش کے پیچھے کون تھے؟ یہودی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد بی بی عائشہ سے لڑانے والے کون تھے؟ یہودی۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی جنگ کرانے والے کون تھے؟ یہودی۔ اہل بیت کے دشمن پیدا کرنے والے خوارج کون تھے؟ یہودی۔ اور آج بھی پوری دنیا میں جتنا فتنہ ہے، جتنا فساد ہے، جتنی دہشت گردی ہے، ان سب کے پیچھے یہودی ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھو کہ عرب ملک جو ہے نا جی، ان کی جو تعداد ہے عربوں کی، اگر یہ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے یہودیوں کی طرف رخ کر کے پیشاب کر دینا تو سارے یہودی پیشاب میں ڈوب جائیں گے، لیکن وہ اکٹھا ہونے نہیں دیتے۔ باپ کو بیٹے سے لڑایا ہوا ہے، بیٹے کو باپ سے لڑایا ہوا ہے، اور جس ملک کا چاہتے ہیں ناطقہ بند کر دیتے ہیں، کیونکہ لیور آف اکانومی جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے، سونا ان کے ہاتھ میں ہے، ڈائمنڈ ان کے ہاتھ میں ہے، مارکیٹنگ ان کے ہاتھ میں ہے، اسٹاک ایکسچینج ان کے ہاتھ میں ہے۔ جب چاہیں جس ملک کو چاہیں اس کا ستیہ ناش کر۔
اسٹاک ایکسچینج کریش ہو جائے گا، ملک ختم. اب تو جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. اب تو جناب آپ کے روپے کو ڈھیلے کے برابر بنا دیا انہوں نے. اور جب انہوں نے سونا خریدنا ہوتا ہے سستا ہو جاتا ہے، جب بیچنا ہوتا ہے مہنگا ہو جاتا ہے. اور جتنے تمہارے اعلیٰ دماغ ہیں نا جی، اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ ہیں، سب ان کے لیے کام کرتے ہیں. جتنے رشدی جیسے بےمان ہیں، تسلیمہ نسرین جیسے بےمان ہیں، وہ سب ان کے ایجنٹ ہیں، ان کے کارندے ہیں. اب اس وقت ان کے سامنے جو ہے سب سے بڑی دشمنی ان کو اس ملک سے ہے، سعودی عرب سے ہے کہ اس میں اسلام ہے، ایمان ہے، حرمین ہے، مکہ مدینہ. دعا کرو اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ رکھے. اور دوسری دشمنی ان کی آپ کے ملک سے ہے کہ اسلامی ملک نے ایٹم بنا لیا، وہ گھیرا تنگ کر رہے ہیں. تماشا ہے، کوئی تصور ہے کہ مسجدوں میں قتل کر دیا جائے، اسکولوں میں قتل کر دیا جائے، مدرسوں میں قتل کر دیا اور نام لگایا جائے داڑھی والوں کا اور مولوی کا، اور یہ تو سارے ان کے لوگ ہیں. داڑیاں رکھنا کون سی مشکل بات ہے؟ سکھوں کی داڑھی نہیں ہوتی، یہودیوں کی داڑھی نہیں ہوتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اسی لیے یاد رکھیں کہ جتنے فتنے ہیں ان سب کے پیچھے یہودیت ہے، اور اس سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، جو اللہ نے بتلایا ہے کہ میرے احکام کی اتباع کی طرف دوڑو. اب وقت تھوڑا رہ گیا، چلو نہیں، فاستبقوا، دوڑو. سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها. اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے، چلنے سے نہیں، اب دوڑنے کا وقت آ گیا. سب کو جی چھوڑ دو، اللہ کے دامن پکڑ لو، اللہ کے رسول کا دامن پکڑ لو، قرآن پاک کا دامن پکڑ لو، حدیث رسول اللہ کا دامن پکڑ لو، صحابہ کا دامن پکڑ لو. اگر نجات چاہتے ہو اس کے بغیر نہیں مل سکتی ہے، چاہے کچھ کر لو اسی میں نجات ملے گی. لن یصلح آخر هذه الامت الا كما صلح به اولها. اس امت کی آخری اصلاح نہیں ہو سکتی مگر ایسی جیسے اول ہوئی ہے. اول اصلاح کیسے ہوئی تھی؟ اللہ کا قرآن اور محمد مصطفیٰ. اب بھی اسی سے اصلاح ہو. دیکھو نا جی، ایمان سے ٹھنڈے دل سے گھر بیٹھ کے سوچا کرو کہ یہ مثلاً رفع یدین کا مسئلہ ہے، آمین کا مسئلہ، ہاتھ باندھنے کا مسئلہ. صحابہ کے زمانے میں بھی اختلاف تھا کہ نہیں تھا؟ تو کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی تھی، کوئی کتابیں تو نہیں لکھی گئی، کسی نے کسی پر فتویٰ تو نہیں دیا تھا. اور پھر اس کے بعد یعنی حضور کے زمانے سے بعد خیر القرون 1200 سال 12 صدیوں تک مجھے دکھاؤ کوئی کتاب چھپی ہو، کوئی مناظرہ ہوا ہو، کوئی لڑائی ہوئی ہو. ایک کتاب دکھا دو، ایک. یہ جب انگریز آیا تمہارے ملک میں اس کے بعد یہ سارے جھگڑے پیدا ہو گئے. وجہ پہلے تو جھگڑے نہیں تھے، پہلے تو کوئی ایسے اختلافات نہیں تھے. یہ پھر ایسے اختلافات کیوں بنتے گئے آخر؟ اور اس وقت بنے جب انگریز آیا. اس کو سائمن کمیشن نے رپورٹ دی تھی کہ یہ مذہبی ملک ہیں، ان کو مذہب کے نام پہ لڑاؤ. اچھا 1200 سال گزر گئے، تمہارے ملک میں تو کوئی جھوٹا نبی پیدا نہیں ہوا، انگریز آیا تو قادیانی پیدا ہو گیا. اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ کس کی سازش ہے؟ تو سمجھ نہیں آتا تو پھر اللہ رحم کرے. وہ عرب کا ایک عالم کا شعر ہے، فَإِن كُنْتَ تَدْرِي
فإن كنت لا تدری فتلك مصیبۃ وإن كنت تدری فالمصیبۃ اعظم. اگر تم نہیں جانتے ہو تو یہ بھی مصیبت ہے، لیکن جاننے کے باوجود بھی ماشاءاللہ خوش ہو تو بھئی یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ سب کو جانتے بھی ہو اور پھر بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کام چل رہے ہیں. بس کھاؤ پیو. کھانا پینا تو جانور زیادہ کرتے ہیں نا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پادری سے مناظرہ ہونا تھا، تو وہ علماء گئے شرائط طے کرنے کے لیے. واپس جب آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت سب سے بڑی مشکل بات یہ ہے کہ وہ پادری بیٹھا تھا، اس کے آگے ٹیبل پہ سب کھانے لگے ہوئے تھے، وہ کھا بھی رہا تھا دونوں ہاتھوں سے، ہمارے ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا. تو اگر کسی طرح اس بدبخت نے کہا کہ بھی کھانے میں مناظرہ کرو تو آپ تو اتنا کھاتے ہیں، پھر تمہاری شکست یقینی ہے. اگر اس نے کہا کہ مولوی صاحب سے کہو کہ پہلے کھانے میں میرا مقابلہ کریں، تو نے کہا ارے بھائی اگر کھانے میں مقابلہ کرنا ہے تو آپ لوگ جو ہیں پھر میں آپ کو پیش کر دوں گا. وہ ضروری ہے کہ کھانے کا مقابلہ بھی میں کروں، اور اگر اس سے بھی کام نہ بنا تو بھینس لا کے کھڑی کر دیں گے اس کے مقابلے پہ کھائے. کھانا تو حیوانیت کی بات ہے، اس میں کون سی بہادری ہے؟ بہادری تو یہ ہے اس پادری کو بھی اور مجھے بھی ایک مکان میں 8 دن کے لیے بند کر دو، نہ پانی دو نہ کھانا دو، جو مر گیا وہ جھوٹا ہے، جو بچ گیا وہ حق پہ ہوگا. یہ مقابلہ کرو، نہ کھانے میں مقابلہ کرو. کھانے میں کیا مقابلہ ہے؟ اس لیے تم بھی مزے کرو جناب. 11ویں بھی کھاؤ اور شریف بھی اور کل شریف بھی، 7 جمعراتیں شریف بھی، 11ویں شریف بھی اور 40واں بھی. باقی پتہ انشاءاللہ قبر میں لگے گا انشاءاللہ. فکر نہ کرو، مرنا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے، وقت قریب ہے. میرا بیٹا ماشاءاللہ قاری ہے، زبان میں لکنت ہے، کوئی بات نہیں، قرآن پڑھتا رہے، اس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ لکنت ٹھیک کر دیں گے. ویسے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت مبارک ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیت پڑھ کے وہ صبح و شام ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں. عورت اکیلی طواف کر سکتی ہے اگر خاوند یعنی نماز پڑھ رہا ہے وہ طواف. تو بھائی یہ کہاں کا مسئلہ ہے کہ خاوند اور بیوی کے گلے میں رسی باندھ کے طواف کراؤ؟ یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ کس نے کہا ہے تم کو؟ عورت اکیلے سفر نہیں کر سکتی. یہ تھوڑا ہے کہ نماز پڑھنے کھڑے ہو تو ایک ہاتھ پکڑا ہوا ہو خاوند کا اور طواف میں دوسرا ہاتھ پکڑا، کیا باتیں کرتے ہیں؟ ویسے یعنی تمہیں اصل مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کو بیوی ویسے ہاتھ ہی لگانے دیتی ہوگی، یہ طواف کا مسئلہ پوچھ کے اس کو پکڑنا چاہتا ہے. اللہ کے بندے سفر منع ہے، دعا مانگتے وقت کسی کا وسیلہ نہیں. اللہ فرماتے ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں سنتا ہوں. اگر کوئی بندہ قرض دار ہے، عمرہ کرے، بالکل عمرہ کرے، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی. استغفار پڑھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جتنا دفعہ 2000 3000 دفعہ روز پڑھو، دیکھو انشاءاللہ قرض اڑ جائے گا. میں نے ایک عمرہ کیا ہے، دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، نفلی عبادت ہے، 100 عمرہ کرو. کیا نفلیں پڑھ کے ثواب پیغمبروں کو دیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، عزیز و اقارب کو بھی دے سکتے ہیں. مکے میں عمرہ کرنے کے بعد اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا چاہیں بالکل جائز ہے، مسجد جیرانہ سے کرنا چاہیں جائز ہے، نفلی عبادت ہے. زندہ لوگوں کے لیے عمرہ نہ کریں جو فوت ہو گئے، ان کے زندہ کے لیے دعا کریں. ایک ہمارے عزیز سے نذیر خان، وہ بیچارے آج ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، دعا کریں. وہ بیچارہ چیئرمین بھی تھا اور بڑا متحرک آدمی تھا ماشاءاللہ. مسلمان عمرہ بھی کیا بھول کے آخر میں بال منڈانے سے پہلے احرام کھول دیا. کتنی دیر احرام کھول دیا؟ اگر احرام کھول کے 2-3 گھنٹے کے اندر بال کٹوا لیے تو کوئی جرمانہ نہیں. اگر پہلے عمرہ کیا سر کے بال منڈوا دیے، پھر عمرہ کیا مدینے سے، تو سر پہ بال تو نہیں ہوں گے تب بھی اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں.
اگر گنجا آدمی عمرہ کرے تب بھی اس طرح پھروانا ہو. اگر ہم نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھو. لیکن اگر کسی نے پڑھ لیے ہیں تو کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے, پڑھ لیے تو پڑھ لیے. لیکن افضل یہی ہے کیونکہ ایک حدیث میں حضور نے منع فرمایا ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس, عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے. جس جان نماز پر اللہ تعالیٰ کے گھر کی فوٹو یا حضور کی تصویر تو خیر ہے ہی نہیں دنیا میں, ایسے تم لکھ رہے ہو. بہرحال یعنی مدینے کی فوٹو ہو کوئی بات نہیں, نماز پڑھ سکتے ہو, لیکن ایسی جان نمازوں کو نہ خریدا کرو, بے ادبی بھی ہے اور دوسرا توجہ ادھر لگ جاتی ہے انسان. وہ خریدو جو پلین ہو. میرا بھائی نے 2 شادی کیا ہے, پہلی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا, بچے بھی ہیں, تو قیامت میں دے گا, فکر نہ کرو انشاءاللہ قیامت میں جب اٹھے گا تو اس کا ایک حصہ جو ہے وہ فارغ زدہ ہوگا, تاکہ پورے معاشر والے دیکھ لیں کہ یہ بدبخت اپنی بیوی کا حصہ نہیں دیتا تھا. اور عمرے کے لیے ہوٹل سے اگر چادریں باندھ, چادروں کا نام احرام نہیں ہوتا. مسجد میں جا کے جب 2 رکعت پڑھ کے لبیک پڑھو گے پھر احرام شروع ہوگا. چادریں باندھ کے ویسے ساری زندگی پھرتے رہو, جوگی نہیں پھرتے, وہ بھی احرام باندھے ہوئے ہیں. خانہ کعبہ ہو یا مسجد نبوی, نمازی کے آگے نہ گزریں. مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں. مغرب کی نماز سے پہلے اگر 2 رکعت پڑھنی کوئی بات نہیں, مستحب ہے, لیکن احناف کے نزدیک نہ پڑھنا بہتر ہے. اگر کوئی آدمی روزانہ عمرہ کرے اس کی مرضی, حلق روزانہ کرانا پڑے گا. نماز جنازہ میں 1 سلام بھی جائز ہے, 2 سلام بھی جائز ہیں. اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے, بالکل حلال ہے, لیکن وہ اہل کتاب ہوں, یعنی صحیح معنی میں تورات پہ عمل کرنے والے ہوں. آج کل وہ اہل کتاب ہیں کہاں, یہ تو مشرکوں سے بھی آگے لیے گزرے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, یہ تو تثلیث کے ماننے والے ہیں. اسی لیے دیکھا نہیں ہے آپ کے ہاں بھی ماشاءاللہ جو اسکاؤٹ ہوتے ہیں دیکھا ہمیشہ 3 انگلیوں سے اسلام کرتے ہیں, یہ ان کے عقیدے کی تائید کرتے ہیں, انہوں نے ڈالا ہوا ہے. توسل کسی کا نہیں. زمزم پینے کا کوئی خاص کوئی طریقہ نہیں, پانی ہے پئیں, بسم اللہ پڑھ کے اور 3 سانس لے کے پئیں اور دعا مانگیں اللہ سے. جس بیماری کی اور جس کام کی نیت کرو گے اللہ پوری کرے گا. کہتا میں نے خواب میں دیکھا, حضور نے فرمایا یہ یہودی ظالم ہے, اس میں کوئی شک ہے؟ یہودیوں کے ظلم میں کچھ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا, یہ تو قرآن ہے. طواف کے دوران مرد عورت اکٹھے ہوتے ہیں, کوشش کریں بچنے کی میرا بھائی. باقی حضور کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا, لیکن حضور اپنی بیویوں سے فرماتے تھے کہ تم باہر چلو, بچ کے چلو اور مردوں سے. بس اب بھی کوشش کریں. باقی مجبور ہیں, کو دھکا لگ گیا, کو ہاتھ لگ گیا, اللہ دلوں کو جانتا ہے, نیتوں کو جانتا ہے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عمل من يقربنا الى حبك. اللهم نور وجوهنا بنور الايمان, نور قلوبنا بنور العرفان. اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقران. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. الله أكبر. الله